دنیا آسمان سب کچھ تو چل رہا ہے، لیکن اللہ کیسے چل رہا ہے؟ من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بس یہاں سے انسان بہکتا ہے۔ دوسرا وار شیطان کا تحریش ہوتا ہے۔ تحریش کہتے ہیں فساد کو عام کرنا، کہ وہ فساد برپا کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَكُمْ، شیطان یہ چاہتا ہے تمہیں آپس میں لڑوا دے، کسی طرح تمہارا جھگڑا کروا دے، تمہیں ایک دوسرے کی مخالفت پہ اکسا دے، تم ایک دوسرے کے جانی مالی عزت کے دشمن بن جاؤ، شیطان تم سے یہ چاہتا ہے۔ تیسرا وار یہ ہوتا ہے تخویف کرنا، یعنی ڈر پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان کے جو ساجی ہیں، دوست ہیں، وہ تمہیں ڈراتے ہیں اس کے دوستوں سے کہ اگر تم فلان لوگوں کے خلاف ہو گئے، اگر تم بعمل مسلمان ہو گئے، اگر تم قرآن و سنت کے شدائی بن گئے، اگر تم تعلیمات قرآنیہ کو قبول کرنے والے بن گئے، تو یہ سب تمہیں کھا جائیں گے، یہ سب تمہیں تباہ کر دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن شیطان ڈراتا ہے، اور شیطان ڈر پیدا کرتا ہے اپنے دوستوں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں، تاکہ مسلمان اس کے دوستوں سے ڈریں، شیطانی حربوں سے ڈریں، شیطانی لوگوں سے ڈریں اور ان وسوسوں میں داخل ہو جائیں۔ چوتھا وار جو شیطان کرتا ہے وہ القول علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 169 میں فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پہ وہ کیوں باتیں کہتے ہو بھائی جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ جب تمہیں کسی بات کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ لیکن انسان سے شیطان وہ تمام باتیں کہلواتا ہے جو اس کو کہلوانی نہیں چاہیے اور جو انسان کو نہیں کہنی چاہیے، مگر انسان اپنی ترنگ میں، اپنی مستی میں اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہوئے کہہ جاتا ہے۔ پانچواں وار یہ کرتا ہے التزیین بفعل المعصیہ، گناہ کو مزین کر کے، سجا کر، سوار کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ کے ذہن سے یہ بات نکال دیتا ہے کہ گناہ بھی کوئی گناہ ہے، دماغ سے یہی بات معاف کر دیتا ہے کہ گناہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو التزیین بفعل المعصیہ گناہ کو مزین کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے تقبل فی صورت الشیطان، شیطان کس طرح مزین کرتا ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت بغیر حجاب کے جا رہی ہو تو شیطان اس کی طرف آنکھیں لگوا دیتا ہے، اور شیطان اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کروا دیتا ہے۔ کوئی خوشبو لگا کے جا رہی ہو خاتون، شیطان اس کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھوا دیتا ہے کہ سنگو کتنی پیاری خوشبو ہے، اس کی توجہ خوشبو کی طرف نہیں ہے، اس کی خوشبو، اس کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ لوگ خاتون کی طرف دیکھیں اور ان کے بارے میں بدگوئی اور بدگمانی کریں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان کا چھٹا وار یہ ہوتا ہے کہ تحقیر الذنوب، وہ گناہوں کو حقیر سمجھواتا ہے اور اس بات کو باور کراتا ہے کہ گناہ تو بڑے ہلکے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، تم گناہوں کو چھوڑنے والے بنو یا نہیں بنو، اللہ ان کو بخش دے گا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں روایت ہے ایاکم محقرات الذنوب، تم خاص کر بچو ان چیزوں سے جن کو تم ہلکا گناہ سمجھتے ہو۔ رمضان کے بعد اس بات کی زیادہ احتیاط کرنی ہے، شیطان کوئی شرک تھوڑی کرائے گا، کوئی کفر نہیں کرائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمع کر کے عاقبت کو برباد کروا دے گا۔ تو آپ نے ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے تاکہ شیطان کا اثر ہم میں داخل نہ ہو، کیونکہ شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ چھوٹے گناہ تو وضو سے معاف ہو جائیں گے، نماز کے لیے آؤ گے اس سے معاف ہو جائیں گے، جتنی دیر نماز میں بیٹھو گے اس سے معاف ہو جائیں گے، اس پہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی چھوٹے 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 نقطے اتنے جمع ہوتے ہیں یہاں تک کہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا دل کالا بھجنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ معافی نہیں طلب کر رہا، گناہوں پہ ندامت کا اظہار نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تغییر خلق اللہ، اللہ کی خلقت کو بدلنا شیطان کا بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ یہ اس طرح وار کرتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، سورۃ النساء آیت نمبر 119۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لڑکوں کے کانوں میں بالیاں پہنوائے گا، لڑکوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنوا دے گا، لڑکوں کے پاؤں میں کنگن پہنوا دے گا، اور لڑکیوں کو مردانہ مشابہت پہ ابھارے گا۔
یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شیطان کی وہ شیطانیت ہے جو شیطان اپنے اثر میں رہنے والوں کو مجبور کرتا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں اود آئے اور انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف چلا جائے۔ اسی لیے شیطان کا نواوار یہ ہوتا ہے التبذیر، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ فضول خرچیاں کرواتا ہے، اور بات بات میں کہتا ہے کہ اس میں خرچ کیا ہے، کر لو بلا ضرورت خرچہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، بلا ضرورت اپنے پیسے کو تباہ کرنے والے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان فضول خرچی کرواتا ہے، ضرورت کی چیز لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا ضرورت چیزوں کو اندر اپنی عیاشیوں کو صرف کرنا یہ غیر مناسب بات ہے۔ 10واں وار یہ کرتا ہے کہ تحوین فی الصلاۃ، نماز میں سستی کرواتا ہے کہ نماز کیا ابھی پڑھ لیں گے، ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی مہمانوں نے آنا ہے، ابھی جانا ہے، ابھی ہمارے ہاں کسی نے آنا ہے۔ اسی چکر میں نمازوں کو شیطان لیٹ کرواتا ہے۔ تو فرمایا تحوین فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو ہے انتہائی سستی کرتا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے علیک لیل طویل، شیطان کہتا ہے لمبی رات ہے، سوتا رہے، ابھی اٹھ کے پڑھ لینا، اس چکر میں تہجد نکلوا دیتا ہے، تہجد کے بعد سنت فجر کی نکلوا دیتا ہے، پھر فجر کی نماز نکلوا دیتا ہے۔ انسان کا ایمان اسے جھنجھوڑتا ہے، یہ اسے اٹھاتا ہے، جب انسان اٹھ جاتا ہے تو سورج نکلنے میں چند لمحے باقی ہیں، اب شیطان کہتا ہے جلدی اٹھ نماز پڑھ۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تقویٰ پا لیا، تقویٰ نہیں پایا، اس نے اوقات مکروہ میں اپنے آپ کو سجدہ کروا لیا، اور اپنے آپ کو سجدہ کروانے کے لیے اس نے آپ کو اٹھایا تاکہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے آپ اس وقت نماز پڑھیں۔ تو جب سورج طلوع ہو رہا ہے آپ اس وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت اوقات ممنوعہ ہے جس میں شریعت نے منع کیا، اور ہم جلدی نماز کی ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو نماز مل گئی۔ نماز کیا ملی؟ نماز تو نکل گئی، اور شیطان اپنی شیطانیت میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا اس کام سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا شیطان سے نجات کے لیے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، انسان اپنے ایمان پر قائم رہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 99 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو بے شک ان لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا جن میں 2 صفات ہوں۔ نمبر 1 وہ اللہ پر ایمان لائیں، نمبر 2 اپنے رب پر اعتماد اور توکل کریں۔ جو اپنے رب پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں شیطان ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 جن کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو ان کے اخلاص کی بدولت شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 82 اور 83 اللہ فرماتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی تمام مخلوق کو ہر صورت میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے مخلص اور برگزیدہ بندوں کے، کہ میں ان کو بھی گمراہ کروں گا، وہ میرے چنگل سے بچ جائیں گے، چھوڑوں گا کسی کو نہیں، ایک ایک کو گمراہ کر دوں گا، ایک ایک کو بہکا دوں گا، ایک ایک کو غلط راستوں میں لگا دوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ شیطان کے شیطانیت سے بچنے کے لیے اپنی عبادت میں وہ اخلاص پیدا کریں کہ شیطان اس کے آگے رسوا ہو جائے اور شیطان اس کے آگے ناکام و ناتمام ہو جائے۔ انسان نے رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا، کس لیے؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کو بڑھانے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے۔ تو اب تہجد کا انشاءاللہ اہتمام کرتا رہے، ارادہ تو کرے نا کہ میں تہجد پڑھوں گا، چلیے روز نہیں پڑھ سکتا 2 دن میں پڑھ لے، 3 دن میں پڑھ لے، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لے، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا جب توفیق ہو جب پڑھ لے، پڑھنے کا ارادہ تو کرے کہ انشاءاللہ میں تہجد میں اٹھوں گا۔ اب انشاءاللہ ارادہ تو کرے کہ میں پیر جمعرات کا روزہ رکھوں گا، ارادہ تو کرے اللہ نے میرے گناہ معاف کیے اب میں توبہ کروں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ آپ کوشش تو کرنے کی ارادہ کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کرنے کی تمنا اور تڑپ دل میں پیدا کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اسی بات کو چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35 میں کہ اگر شیطان سے بچنا ہے تو آپ کو استعاذے کا استعمال کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ حامیم سجدہ میں کیا فرمایا کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ میں فوراً آیا کرو، بے شک وہی اللہ سننے والا ہے، وہی اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس اللہ کے سوا نہ تو کوئی سننے والا ہے نہ ہی اس اللہ کے سوا کوئی جاننے والا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، ہمیں اللہ سے استغفار کو طلب کرنا ہے، ہمیں اللہ سے معافیوں کو طلب کرنا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رضا کو طلب کرنا ہے۔ جب ہم اس معاملے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رحمتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ پھر کیا کام کرنا ہے؟ شیطان ہر اس چیز میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جہاں پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان احدکم اذا اتی اہلہ وقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم یضرہ الشیطان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جب ایک آدمی اپنی اہلیہ کے پاس آئے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی نئی گاڑی کو خریدے، کسی نئی دکان میں آئے، کوئی بھی نیا کام کرے، کسی سے بھی نیا معاملے میں داخل ہو جائے، اس وقت اگر وہ یہ دعا کرے اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے اجتناب کی توفیق دے دیجئے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو اس چیز سے دور فرما دیجئے جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے، فرزقا ولدن، اہلیہ کے پاس جائے گا تو اولاد ہوگی، گاڑی کے اندر جائے گا تو بچت ہوگی، کاروبار میں جائے گا تو اللہ کی رحمتوں سے رزق کی فراوانی ہوگی، ایسی فراوانی لم یضرہ الشیطان کہ شیطان اسے تکلیف نہ پہنچا سکے گا اور شیطان اس پر اپنی شیطانیت کا اثر نہ کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا گھوڑا لیتے تھے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، اپنی اہلیہ کے پاس جاتے یہ دعا پڑھتے تھے، کوئی بھی برکت کا کام جو آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو رہا ہو آپ اس میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ لہذا صرف یہ اہلیہ کی قربت کی دعا نہیں بلکہ یہ ہر نیکی کے معاملے میں دعا ہونی چاہیے کہ آپ شیطان اور اس کی شیطانیت سے خود کو بچانے والے بنے اور اس کا اہتمام کرنے والے بنے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کو ایک بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں موجود ہے وَلَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ، اگر آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو انعام کیا ملتا ہے؟ شیطان آپ پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور روایت کے اندر صحیح بخاری کے اندر فرمایا لم یضرہ الشیطان ابدا، زندگی بھر شیطان اپنی شیطانیت میں اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ جس کے آغاز میں ہی اللہ کا نام لیا گیا۔ تو کسی بھی چیز میں اگر اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ اسے شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان اور اس کی شیطانیت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے اذا اویت الی فراشک فقرا آیت الکرسی لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک الشیطان حتی تصبح، فرمایا جب آپ رات کی طرف اپنے ٹھکانے کو پکڑتے ہیں تو آپ آیت الکرسی پڑھا کیجئے، ایک نگران اللہ کی طرف سے آپ پر مامور ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم رات کو سب کچھ کرتے ہیں مگر آیت الکرسی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر آپ آیت الکرسی کا اہتمام فرما لیں تو اللہ رب العالمین کے تحفظ اور حفاظت میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ رات کو جب بستر پہ جائیں تو آپ آیت الکرسی کا اہتمام فرمائیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کا بنیادی طریقہ کیا ہے کہ آپ معوذتین کا اہتمام کریں۔ معوذتین کہتے ہیں وہ دو صورتیں جن سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، ان دونوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ابی داود کی صحیح روایت ہے، قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، اگر آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لی
پھر سورہ فلق پڑھ لی، پھر سورہ ناس پڑھ لی، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. جس نے یہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ نقصان سے بچنے کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اسے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتوں میں وہ کافی ہو جائے گا. گویا کہ معنی یہ معلوم ہوا کہ جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے گا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے عافیت الدار عطا ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے. اسی لیے شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے ضرورت کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو کرے. جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جب آپ قرآن کریم میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پیٹھ کے بل دوڑ جاتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا بھائی، اللہ کی باتیں کیسے ہو گئیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیسے کیا. شیطان پیٹھ کے بل بھاگتا ہے، سرپٹ دوڑتا ہے، سرپٹ بھاگتا ہے، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا. اسی طرح سورۃ البقرہ کی جب تلاوت کی جاتی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ فیہا سورۃ البقرہ. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان میں نہ تبدیل کیا کرو، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ جس طرح رمضان میں قرآن کریم کی تلاوتوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اسی طرح اب بعد از رمضان بھی قرآن کریم کی تلاوتوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کو گھروں میں پڑھا جائے، قرآن کریم کا اہتمام کیا جائے. جتنا آپ قرآن کریم کا اہتمام کرتے ہیں اسی قدر شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں. اب ہم رمضان میں قرآن 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 کا اہتمام الحمدللہ کرتے رہے، لیکن عید ہونے کے بعد آج تیسرا دن قرآن کریم پڑھا یا نہیں پڑھا. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی کتاب سے دنوں میں تعلق رکھا ہوگا، ورنہ قرآن کریم نہیں پڑھا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ رمضان میں اگر ایک پارہ پڑھ رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی ایک پارہ ہونا چاہیے تھا. جس طرح 15-20 منٹ اس کے لیے وقف کر رکھے تھے، اس طرح اب بھی 10-15 منٹ آپ وقف فرما لیجئے. دنیا جہاں کے لیے ہم کتنا وقت لگا سکتے ہیں. اگر ایک پارہ روز پڑھنے کی عادت بنا لیں اور ایک آدمی حافظ نہ ہو، ناظرہ پڑھنے والا ہو، تو زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ اس کے اندر وہ پورا پارہ آرام سے پڑھ لے گا. 20 منٹ لگا لیجئے، اس کے اندر پورے پارے کی تلاوت کرے گا. مگر اللہ کا احسان کتنا اترے گا، شیطان کے چنگل سے کتنا بچے گا، شیطان کی شیطانیت سے کتنا بچے گا. شیطان کو دور کرنے کے لیے تلاوت کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جب تک تلاوت کا اہتمام نہیں ہوگا اس وقت تک شیطان گھروں سے نہیں نکلے گا. اسی لیے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها بطلا. فرمایا اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا انتہائی ندامت کا ذریعہ ہے، اور اس کے پڑھنے سے انسان ہر قسم کے شر اور جادو ٹونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان سورۃ البقرہ کا اہتمام کرتا رہے، اس کو پڑھتا رہے اور اس کا اہتمام کرے. اسی طرح خواتیم سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ کے اختتام والی 2 آیتیں ہیں. جناب ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ. جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے حفاظت کا سبب بن جاتی ہیں. تو انسان کو چاہیے نا کہ انسان ان کا اہتمام کرے، سجدہ تلاوت کا اہتمام کرے. کیسے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد له جنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار. فرمایا کہ جب کوئی شخص
دوران تلاوت آیت السجدہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو انسان کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اللہ نے اسے جنت دے دی، مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا تو مجھے جہنم میں رسید کر دیا گیا۔ تو شیطان یہ کہتے ہوئے وہاں سے افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے جدا ہوتا ہے۔ تو جب آیات السجدہ آئے یا سجدے کے مواضع اور مواقع آئے تو انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان سجدے کا اہتمام کرے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ کانت لہ عدل عشر رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ وکانت لہ حرز من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسیہ۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالی 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے، 100 نیکیاں اسے عطا کرتا ہے، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، شام تک وہ شخص شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابو عیاش الزرقی اپنی کتاب میں اور سنن ابی داود کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کان لہ عدل رقبہ، تو اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ اس کے لیے اولاد اسماعیل سے گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 10 نیکیاں اسے مل جائیں گی، 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے، اور شام تک شیطان سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ جب شام کو کہے گا تو صبح تک اس کے لیے یہ درجہ ہوگا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ذکر اللہ کا اہتمام رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ یہ اصل ڈیوٹی ہے کہ رمضان میں تو آپ اللہ اللہ کرتے رہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، تسبیحات تحلیلات کرتے رہے، تکبیرات تسبیحات میں اہتمام کرتے رہے، لیکن اب رمضان کے بعد آپ نے خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے اور خوب تعلیمات شریعہ کے موافق عمل کرنا ہے۔ جب آپ اب یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا صحیح الجامع میں کہ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اسے کیا ہوگا؟ ابن حبان کے حوالے سے نقل کیا، کن لہو حرسا من الشیطان، یہ اذکار کا پڑھنا شیطان سے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب میں امام منذری نے فرمایا کن لہو حجابا من الشیطان، یہ شیطان سے رکاوٹ اور حفاظت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا حفظا من الشیطان، شیطان سے بچاؤ کے لیے ایک آڑس بن جاتا ہے، ایک آڑ بن جاتا ہے اور شیطان سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا رمضان کے بعد اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی عملی جد و جہد فرمائیے۔ شیطان سے جب تک بچنے کی جد و جہد نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی اور درجات العلا میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے جب بھی گھر سے نکلے دعائے شرعی پڑھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یقال له کفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان۔ جب انسان گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے آپ کفایت کر دیے گئے ہیں اور آپ بچا لیے گئے ہیں اور آپ شیطان سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ اب شیطان آپ کو اپنے وسوسے میں داخل نہیں کر سکتا ہے، ورنہ شیطان اپنا اثر ڈال دیتا ہے۔ اور جب کسی جگہ پہ رکنے کا وقت ہو، جناب خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی جگہ پہ رک جائے اور وہاں یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو جب تک اس جگہ پہ رہتا ہے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کسی نقصان میں وہ داخل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتوں میں وہ داخل رہے گا۔ لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔
اسی طرح جب ایک انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو ولا تقام فیہم الصلاۃ الا استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماعہ۔ جب کبھی کسی بستی میں، گاؤں میں کم از کم 3 لوگ بھی موجود ہوں اور وہ نماز قائم نہ کریں تو اس بستی میں شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ نماز کو جماعت سے لازم پڑھا کیجئے۔ رمضان میں فجر میں کتنی تیزی سے اٹھ کے آتے تھے، رمضان کے بعد ابھی تو 2 دن گزرے، آج تیسرا دن اور ہماری فجر غائب ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، نمازوں کے لیے مسجدیں ویران ہو گئی، ہم جو تمنا اور تڑپ لے کے مسجد میں آتے تھے وہ ختم ہو گئی۔ یہ کیسی نوعیت ہے کہ رمضان کے لیے تڑپ کے آ رہے تھے اور رمضان جاتے ہی وہ تڑپ ختم ہو گئی، وہ جذبہ ختم ہو گیا، وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تو پورے سال دیکھ رہا ہے، اللہ تو پورے سال عبادتوں کو قبول فرما رہا ہے، پورے سال نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پورے سال عبادت کے لیے جلدی جلدی آنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے، پھر انسان کی کامیابی اور کامرانی بنتی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیہ رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاثا عقد یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توزع إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ جب آپ میں کوئی سوتا ہے، شیطان اس کی گردن کے پاس، اس کی گدی پر 3 موٹی موٹی مضبوط گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پہ کہتا ہے سو جا سو جا، لمبی رات ہے، صبح ہونے میں بہت دیر ہے، آرام سے اٹھ جانا، سو جاؤ۔ جب وہ سوتا رہتا ہے، سوتا ہی رہتا ہے، اگر وہ بیدار ہو جائے، اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھلتی ہے، وضو کرے دوسری گرہ کھلتی ہے، نماز پڑھ لے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اب وہ صبح کرتا ہے چست و توانا کہ آج تو مجھ میں بڑی ہمت ہے، آج مجھ میں بڑی طاقت ہے۔ بڑی طاقت اور ہمت اس لیے نہیں ہے کہ ایٹماسفیئر اچھا ہے، اس لیے ہے کہ آپ کی گرہیں کھل گئی ہیں، اور جب وہ گرہیں نہیں کھلتی تو انسان سے اٹھا نہیں جاتا، وہ بستر پہ لیٹے لیٹے کہتا ہے کہ آج تو بہت ہی عجیب سا موسم ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے اور مجھ سے ہلا ہی نہیں جا رہا ہے، تو وہ انتہائی سستی مارا بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے ایسی مضبوط گرہیں لگا دی ہیں کہ اب وہ کھل نہیں رہی۔ تو ہمیں شیطان کی گرہوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو شیطان کی گرہوں سے نکالنے والے بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے فائدہ اور ثمرہ بھی حاصل ہوگا۔ اسی لیے نیکی کو کرنے کا اہتمام فرمائیے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ معجم الکبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، صنائع المعروف تقیع مسارع السوء، نیکی کا کام برائی کی ہلاکتوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نیکی کے کام کریں گے تو برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور اگر آپ نیکی کے کام نہیں کریں گے تو برائیاں ختم نہیں ہوں گی، برائیاں بڑھتی جائیں گی اور بڑھتے بڑھتے آپ کی نیکیوں کو کھا جائیں گی۔ لہذا اپنی نیکیوں کو بچائیے، اپنے اعمال کو بچائیے، صالحیت کو قبول کیجیے تاکہ رہنمائی الہیہ حاصل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان کے بعد جو اللہ نے ہمیں شوال عطا کیا ہے، اللہ تعالی اس مہینے میں ہمیں پکی اور پاکیزگی والی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اثرات ہمارے وجود پر، ہماری روحوں پر، ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے آثار پر واضح فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت سے جڑے رہنے کی اور قرآن و سنت سے قربتیں کرے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔